بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ اس میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور دنیا اس کا نام ہے، اس میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انسان ایک حال میں رہے۔ صحت اور بیماری دونوں اس دنیا میں ہیں۔ دنیا نام ہی اس چیز کا ہے۔ کبھی انسان بیمار ہو جائے نا تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں میں نے سے کیا گناہ ہو گیا۔ خیر یہ تو کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو کہنا نہیں چاہیے کہ میرے سے کیا گناہ ہو گیا۔ ہماری تو زندگی گناہوں میں ہی گزر رہی ہے۔ تو آدمی ایک دم کہتے جی میں بیمار ہو گیا، کیوں بیمار ہوا؟ کیوں کا کیا مطلب ہے ہی دنیا ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بیماریاں لگی ہوئی۔ صحت اور بیماری دونوں اس دنیا میں ہیں، خوشی اور غم دونوں ہیں۔ دنیا بنائی اللہ نے ایسے، دن کے ساتھ رات ہے، صبح کے ساتھ شام ہے، زمین کے ساتھ آسمان ہے، زندگی کے ساتھ موت ہے، اچھے حالات برے حالات، فقر ہے فاقہ ہے، تونگری ہے غنا ہے۔ کبھی حکومت اچھی آئے گی کبھی بری آئے گی۔ تو اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہماری مرضی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی اس کی آواز ذرا صاف کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کی یہ زندگی ہمارے مزاج کے مطابق ہو۔ تھوڑا پیچھے رکھیں۔ اس لیے انسان اس دنیا میں اگر حالات موافق ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر حالات مزاج کے خلاف ہوں صبر کرے۔ کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا حال آتا ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں اللہ سے۔ فرمایا تم پکے مومن ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم دنیا میں ہماری مرضی چلے، تو دنیا کو اللہ نے ہماری مرضی کے لیے نہیں بنایا۔ مومن کی مرضی جنت میں چلے، اس کے مزے جنت میں ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، وہ غفور الرحیم رب کا مہمان ہوگا، اللہ اس کی میزبانی فرمائیں گے، پھر کیا اس کے مزے ہیں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس جنت میں جو انسان کا جی چاہے گا وہ ملے گا، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بڑا سامان اللہ پاک نے تیار کیا ہوا ہے۔ تو خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ، من پسند کی جگہ وہ جنت، دنیا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی یہاں پریشان ہو جاتا ہے کہ جی بیماری آ گئی، پتہ نہیں نوکری تھی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، اچانک قرض چڑھ گیا، کوئی بلا آ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے حالات ہمیں سنائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الانبیاء اشد ابتلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بڑے امتحان میں آزمائش میں انبیاء ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑا امتحان لیتے ہیں۔ پھر جو انبیاء سے جتنا قریب ہوگا اور جو ان سے قریب ہوگا تو اس پر امتحانات آئیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ ایسے صبر کریں جیسے بڑے بڑے عظیم پیغمبروں نے صبر کیا، آپ کو ایسے صبر کرنا پڑے گا، صبر کرو۔ اصبر علی ما یقولون، جو لوگوں کی باتیں ہیں اس پہ آپ صبر کریں، آپ بے برداشت نہ ہو۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، جو آخرت پر اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں، آپ بے برداشت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی برداشت ختم ہو جائے، صبر کرو۔ خذ العفو، معافی کو پکڑ لے، معاف کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ وأمر بالعرف، اور اچھے انداز میں لوگوں سے بات کریں، ان کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ وأعرض عن الجاہلین، اور آپ کے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرے آپ منہ موڑ لیں، اس کے منہ نہ لگیں، اس کو جواب نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی اجازت دی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ کوئی آپ سے برائی کرے، جتنی برائی کرے آپ بھی کر سکتے ہیں، گالی کا جواب گالی کے بقدر دے سکتے ہیں، لیکن آگے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کیا، معاف کر دیا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ساری زندگی صبر کیا۔ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک چیز میں بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیا، آپ نے پوری زندگی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کے پاس کیس آیا، کیس یہ آیا کہ ایک آدمی نے بیوی کو مارا۔ مولانا نے پوچھا بھئی آپ نے کیوں مارا؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر بیوی فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے تو بیوی کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، سمجھاؤ، پھر وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان سے تھوڑی علیحدگی اختیار کر لو، بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دو ان سے، اور اگر پھر بھی تنبیہ نہ ہو وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مارو، تو مولوی صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی حضور نے تو کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادماً ولا امرأة قط، آپ نے پوری زندگی کسی بیوی کو نہیں مارا، تھپڑ نہیں لگایا، پوری زندگی۔ حضور نے تو عمل نہیں کیا، آپ تو حضور سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو دین سمجھنے سے آتا ہے انسان، یعنی جو پڑھ لیا بس وہ کر رہا ہے۔ جو کہتے ہیں نا علماء کی صحبت، وہ یہ چیز، اللہ والوں کی صحبت۔ تو اللہ کے نبی نے تو کبھی کسی نہ خادم کو مارا نہ بیوی کو مارا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے رات کو اٹھ کے، آپ کی زوجہ محترمہ کو بہت غصہ آیا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، اٹھ کے دروازہ بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ کھول نہیں رہی غصے کی وجہ سے۔
آپ نے آواز دی کہ میں محمد ہوں، دروازہ کھولو۔ کہا میں نہیں کھولتی۔ کہا کیوں؟ کہ آپ تو کسی اور بیوی کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں گیا تھا۔ نہیں نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ بیوی اور شوہر کا ایک آپس میں وہ ہوتا ہے نا، ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ سمجھ گئی میرے شوہر تو ہیں لیکن اللہ کے نبی ہیں، فوراً دروازہ کھولا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہ ابھی تو گھر چلی جاؤ، پھر بعد میں بات کریں گے، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اتنا بڑا بزرگ ہوں میں اور تم میرے اوپر تہمت لگا رہی ہو، الزام اور بدگمانیاں، اور میں ایسا ہوں۔ آپ نے کوئی تأثر ظاہر نہیں کیا، آپ آ کے بستر میں لیٹ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، جواب ہی نہیں، یہ کوئی بات کرنے کا۔ کتنا آپ کا صبر تھا، آپ نے بیوی کو نہیں مارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں آپ کی خدمت کرتا رہا۔ ہم بچہ ہے، 10 سال کی عمر میں آئے تھے، 10 سال خدمت کی۔ ہم بچہ ہے، ضرور ایسے کوئی واقعات پیش آئے ہوں گے۔ فما قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء اف، کسی موقع پہ آپ ایسا کبھی آپ نے اپنے چہرے سے 10 سال میں کبھی ناگواری کا اظہار کیا؟ ہم تو دن میں 10 مرتبہ لوگوں کو غصہ کرتے ہیں۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی نے کوئی غلطی کر دی، اس کو غصہ کر دیا۔ 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، نہ صبر۔ فما قال علی شیئا لشیئا صنعت لما صنعت، میں نے کوئی کام کیا غلط، آپ نے یہ نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا۔ میں نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا۔ میں بچہ تھا، ایک مرتبہ آپ نے مجھے کہا کہ جاؤ وہ فلاں کسی کو بلا لو، دیر ہو گئی، آپ مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے میرے کان کو پکڑا کہ انس تم جا رہے ہو کہ نہیں؟ کہ رسول میں ابھی جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ تھپڑ مارا، بیوقوف ایسے۔ آپ نے لوز ٹاکنگ تو دور کی بات ہے، پوری زندگی اپنی زبان سے کوئی ہلکا لفظ بھی کسی کے لیے استعمال نہیں فرمایا، پوری زندگی کسی کو گالی، پوری زندگی کسی کو گالی نہیں۔ تو یہ آپ کے اخلاق، یہ آپ کی سنتیں ہیں، یہ سنتیں آج ہمیں یاد نہیں آئیں۔ صبر کریں، برداشت کریں، معاف کریں، درگزر کریں۔ اللہ کی نبی کی زندگی کو ہم پڑھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے صبر کرنے والے۔ طائف میں آپ نے کتنا صبر کیا، پوری زندگی میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب احد کا واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ کے چچا وہ بڑے عظیم صحابہ شہید ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے۔ وہ کافر نے، بدبخت نے پتھر مارا، آپ کا پیشانی مبارک اس پہ خون بہہ پڑا، اور یہاں پہ پتھر مارا تو وہ جو خود آپ نے سر میں لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کے کڑے گھس گئے چہرہ انور میں۔ جب صحابی نے اس کو نکالا تو ان کا ایک دان ٹوٹ گیا، دوسرا نکالا تو دوسرا دان اندر پھنس گئے تھے، اور 2 دندانے مبارک آپ کے شہید ہو گئے۔ آپ کے چہرے مبارک سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے، آپ زخمی ہو کے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ اٹھا کے آپ کو اوپر غار میں لے گئے۔ تو کتنا غم تھا اللہ کے نبی کو، کتنا غم تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ بڑے غمگین ہیں، کہ آپ کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ غم والے۔ اس موقع پہ بھی آپ نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی
فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اور انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں پیغمبر ہوں، ورنہ لڑائی ختم ہو جاتی۔ یہ نہیں کہا میں تو پیغمبر ہوں یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ نہ بڑا دل چاہیے۔ تبلیغ تو ہم نبی کی کریں، اخلاق ہمارے اپنے ہوں، نبی سے تبلیغ نہیں ہوگی۔ ایسی تبلیغ نہیں مانیں گے لوگ ہمارے، ہمیں نبی کے کام نبی کا، اخلاق بھی نبی۔ بہت بڑا صبر کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری زندگی میں اس سے بھی بڑا غم کا دن آیا ہے۔ کہ رسول اللہ وہ کون سا دن ہے؟ کہا کہ جب اچھا طائف کا قصہ کیسے پیش آیا؟ طائف کا قصہ ایسے پیش آیا کہ 3 سال تک آپ علیہ السلام نے کھل کے کسی کو دعوت نہیں دی، چھپ چھپ کے دعوت دی۔ 3 برس تک مکے میں کھل کے کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے کہ تم اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، بات بھی نہیں کر سکتے۔ 3 سال کے بعد اللہ کا حکم ہے فاصدع بما تؤمر، کہ آپ کھل کے اللہ کی بات کریں۔ آپ نے بات شروع کی، لوگ آپ کو تو صادق اور امین کہتے تھے، اب آپ کو کہنے لگے کہ آپ ساحر کذاب، جادوگر ہیں اور سب سے بڑے جھوٹے دنیا کا۔ ساری کائنات کے سب سے سچے کو کہا کہ آپ تو سب سے بڑے جھوٹے ہیں، اور شاعر ہیں آپ تو شاعر ہیں۔ کہتے تھے آپ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ تو اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، آپ کو ہم رسول مانتے تھوڑی ہیں۔ اللہ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم میرے رسول ہیں، اور کافر کہتے تھے آپ تو رسول ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، آپ تو پاگل ہیں، پاگل۔ جو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہو، سب سے بڑا عالم ہو، آپ تو پاگل ہیں، تو شاعر ہیں۔ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کچھ دنوں میں آپ کا سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، کافروں نے بڑے تانے دیے، کچھ دنوں کی بات ہے، نہ یہ رہیں گے، ان کا نسل تو کوئی ہے نہیں، ان کی اسکیم کہاں سے چلے۔ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی ایک دن میں، اور وہ بھی کس نے؟ چچا، کزن، آپ کے چچا کے بیٹوں نے۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا۔ ایک دن دونوں نے آگے، ایک بدبخت نے تو آگے آپ کا گلا پکڑا اور ایسے آپ کو جھنجھوڑا اور کہا میں الیاذ باللہ، بس میں وہ نہیں کہتا۔ 2 بیٹیوں کی جس کو طلاق ملے اس کا کیا حال ہو؟ ایک دن میں بیٹے پیدا ہوں، مر جائیں، اور لوگ تانے دے رہے ہیں کہ آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیسے ایک یعنی، اور اللہ پاک تسلیاں دیتے تھے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، پہلے نبیوں سے بھی یہی ہوا ہے، آپ صبر کریں۔ وَأُوذُوا، اور ان کو بہت ستایا گیا ہے۔ آپ فرماتے تھے أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، کسی ایک نبی کو اتنی تکلیف نہیں ملی جتنی مجھے ملی۔ آپ یوں فرماتے تھے، کسی ایک نبی کو، لوگ کہتے ہیں نا سارے نبیوں کو نہیں، سارے نبی نہیں، کسی ایک نبی کو ایسی تکلیف نہیں ملی جتنی آپ کو۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٌ، مجھے اتنا اللہ کے لیے ڈرایا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو یہ جملے کستے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ قرآن کے اندر اتنی بڑی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ
علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن کریم کی اتنی طاقت ہے کہ یہ پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اللہ کی عظمت اور اللہ کی طاقت سے، قرآن کی طاقت سے۔ وہ قرآن آپ کے دل میں نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ وہ قرآن جو آپ کے دل پہ نازل ہوا، اگر یہ پہاڑ پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا، آپ کا دل کتنا طاقتور تھا، لیکن وہ باتوں سے تنگ ہو جاتا تھا اور اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی جی، آپ کا دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے، مگر آپ صبر کرنا پڑے گا آپ کو۔ جب تو آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ جب 4 سال اس طرح کے جملے کسے، کچھ کہا، تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، کہ جی بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ۔ نہ ان کو کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتے کرے گا۔ 3 سال تک آپ کو شیب ابی طالب میں، یہ صفا مروہ سے نکلتے ہیں اور مینا کی طرف جاتے ہیں تو وہ گھاٹی ہے، اس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب، اس میں آپ کو قید کیا گیا۔ ساری رات بچے ماؤں کی سینے خوش ہو جاتے تھے دودھ کی نہ ہونے کی وجہ سے، اور آپ کا پورا خاندان کے بچے روتے تھے، مکے میں لوگ ان کی آوازیں سنتے تھے۔ تو ایسے دل سخت تھے ان لوگوں کے کہ وہ آپ کی نہیں سنتے تھے۔ 3 برس تک آپ نے قید گزاری۔ اب اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر یہ حالات آئیں گے ہمارے اوپر۔ جب اس قید سے آپ کی رہائی ہوئی، وہ بھی اللہ کا عجیب واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے وحی بھیجی آپ علیہ السلام کو کہ جو انہوں نے معاہدہ لکھا ہے بیت اللہ کے اندر لٹکایا ہے، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ معاہدہ جا کے چیک کریں، وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ جس معاہدے کو انہوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کے لیے جو رولز اور ریگولیشن تیار کیے تھے، جو قوانین، وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ ان کا یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ جا کے دیکھیں کون کا، اچھا چلو اگر وہ ہوگا نا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہاں جا کے دیکھا تو اس کو وہ جو دیمک نے سب کو چاٹ لیا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی نہیں مانا، پھر یہ کوئی جادو ہے۔ خیر، اس قید سے آپ رہا ہو کے مکے میں آئے، تو جیسی مکے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے چچا ابو طالب سردار تھے، تو مکے والے جملے تو کستے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں نا اس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، مگر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر آپ باہر آئے نا، اس دن لوگوں نے آپ کو بہت مارا، پتھر مارے، کچرا ڈالا، جملے کسے، چادر آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹا۔ وہ دن آپ کا بڑا زندگی کا سخت دن تھا۔ آپ گھر واپس آئے، بیوی سے کہنے لگے خدیجہ، میرے چچا کے جانے کے بعد یہ لوگ کیسے بدل رہے ہیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں، زبان سے کچھ نہیں، خاموش۔ 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اوہو، آپ نے اس سال کو عام الحزن فرمایا، غم کا سال۔ باہر لوگ چچا سے ڈرتے تھے، اندر بیوی تسلی دیتی تھی۔ اب نہ باہر چچا رہے نہ اندر بیوی رہی، بیٹا کوئی تھا نہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں طلاق شدہ گھر میں بیٹھی ہیں، باہر بھی اندر بھی، ادھر بھی غم ادھر بھی غم۔ عام الحزن فرمایا۔ اس غم میں آپ نکلے، آپ نے کہا چلو میں طائف چلتا ہوں، شاید وہ لوگ مان جائیں۔ آپ حضرت بلال کو لے کے نکلے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا کھانا تھا، ایک تھیلا سا ہوگا جس میں کھجوریں ہوں گی کہ جس کو بلال کا بغل چھپا لے، 2-4 کلو کی کھجوریں ہوں گی بس۔ 40 دن آپ نے طائف میں گزارے۔ انہوں نے نہ کھانے کا پوچھا، نہ سلام، نہ دعا، نہ کلام، بات بھی نہیں سنی۔
اور کہا کہ بس آپ کو اللہ نے نبی بنایا، نبی ایسے ہوتے علیہ مذاق اڑایا، اور کہا کہ اگر ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور پتھر مارے جملے کسے 9 کلومیٹر طائف کی پہاڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کے جوتے آپ کے رنگین ہو گئے اور آپ دوڑتے رہے 9 کلومیٹر تک انہوں نے آپ کو دوڑایا۔ کیا عمر تھی آپ علیہ السلام کی؟ 50 سال۔ 50 سال کا بوڑھا وہ کیا دوڑے گا؟ غموں کا مارا ہوا، گھر میں بیٹیاں طلاق شدہ، بیوی کا انتقال، اور اب مار پٹائی، بے ہوش ہو کے گر گئے ایک باغ میں۔ مگر آپ، اللہ کا فرشتہ آیا، کیا رسول آپ اجازت دے؟ یہ مکہ اور طائف ایسے ہیں، طائف ایسے اوپر ہے، مکہ بالکل نیچے ہے۔ اگر آپ طائف پہ جا کے چڑھیں گے نا تو آپ کو نیچے سے مکہ نظر آئے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ہم طائف اور مکہ کے دونوں کے پہاڑوں کو ایسے ملا دیں گے، ان کی نسلیں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ نہیں، مجھے صبر کرنا ہے، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان والا بنے گا۔ یہ ہے صبر۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، وہ طائف والا دن میں کبھی نہیں بھول سکتا، وہ زخم آپ کے دل میں، دل کے اندر وہ زخم آپ کے دل کو لگے تھے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اس کے بعد معراج ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کی امامت دی، آسمانوں میں اپنے پاس بلایا، اس کے بعد معراج ہوئی۔ تو دنیا تو بھائی مشقت کی جگہ ہے، قربانیوں کی جگہ ہے، اس میں صبر آزما حالات ہمارے اوپر آئیں گے اور ہمیں صبر کرنا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف آئے تو وہ معاف کر دے، بدلہ نہ لے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن معاف کرے گا۔ دیکھیں، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی نا، کسی بھی طور سے کوئی تکلیف پہنچائی، اگر آپ نے صبر کیا تو صبر کی جنت پکی ہو گئی آپ کو، اور سب سے بڑی جنت صبر کی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اتنی بڑی جنت آپ کو ملی، آپ کا کیا نقصان ہے؟ نقصان ہے کوئی نقصان نہیں۔ پھر آپ نے معاف کر دیا، معاف کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بدلہ نہیں لیا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت بھی زندہ ہو گئی، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو معاف کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے پر غصہ نہ ہو۔ فرمایا اللہ کی مخلوق پہ غصہ ہونا چھوڑ دو، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے اللہ معاف کر دے، کہ اللہ کی مخلوق کو معاف کرو۔ قیامت کے دن اللہ کے غصے سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آپ کو اور کیا چاہیے یار؟ مارنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ مارنے سے دل ٹھنڈا ہوگا، اور ادھر جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے۔ ہمارے گناہ تو کتنے زیادہ ہیں، اسی ادھیڑ پن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کیس کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، دشمنیاں کر رہے ہیں، عداوت۔ جب کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی نا، آپ نے صبر نہیں کیا، غصہ آئے گا، غیبت کرے گا، دل میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، لڑے گا، جھگڑے گا، نسل در نسل یہ لڑائی چلے گی۔ ایک عربوں میں ایک آدمی تھا، اس کی مرغی کسی کے کھیت میں چلی گئی، وہ کھیت خراب ہو گیا، اس نے اس مرغی والے کو مار دیا۔ جو مرغی والا تھا وہ مر گیا، تو جو قاتل تھا انہوں نے اس قاتل کو مار دیا۔ 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، کتنے لوگ مرتے رہے؟ اب یہ بتائیں۔ اچھا، جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں نا، ایک موقع پہ آ کے کوئی ایک فریق ہار مان لیتا ہے کہ بس یار ہم دب جاتے ہیں یار، ہم معافی مانگ لیتے ہیں یار آپ سے۔ کہیں نہ کہیں تو جا کے وہ لڑائی ختم ہوگی نہ، تو پہلے دن ہی ختم کر لے بابا۔ ایک لڑائی ہے، چل رہی ہے، تو ایک وقت تو ایسا آئے گا نا کہ ایک آدمی کہے گا کہ یار بس اب نہیں لڑتے یار، بس صبر کر لیں۔ ابھی
ایک لڑائی کے بارے میں نے سنا، 70 سال سے لڑائی چل رہی ہے، کچھ دنوں پہلے 11 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ راکٹ لانچر پھینکا، پھر پیٹرول پھینکا، پھر آگ جلائی، ان کی لاشوں کو جلا دیا 11 آدمیوں کو۔ اور مجھے پتہ چلا کہ 70 سال سے جنگ جاری ہے، 2 رشتہ دار ہیں، خاندان ہے۔ کس چیز پہ لڑائی شروع ہوئی؟ ایک نے کہا کہ میری قبر یہاں بنانا، اس نے کہا یہ تو میری زمین ہے، اس میں کیسے آپ کی قبر بنے گی؟ بس ایک قبر پہ لڑائی شروع ہوئی۔ ارے یار بابا، ایک قبر 2-4 فٹ کی جگہ ہے، دے دو یار، 100 ادھر سے مرے 100 ادھر سے مرے، جھگڑے چل رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کے نبی کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے۔ آپ نے اگر زندگی میں جیتنا ہے نا، آپ معاف کر دیں اور معافی مانگیں، آپ کبھی نہیں ہار سکتے۔ معاف کرنے والا، معافی مانگنے والا کبھی نہیں ہارے، وہ ہار ہی نہیں، اس کی جیت ہی جیت۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے ایک چپ 100 کو ہرا دے۔ ایک آدمی چپ ہو گیا، 100 سے لڑ رہے ہیں، خاموش، یہ جیت جائے گا، خاموش ہونے والا جیتے گا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، صبر کرنے والا جیتتا ہے، بے صبری کرنے والا؟ غصہ کرنے والا جیتتا ہے یا پینے والا؟ معافی مانگنے والا جیتتا ہے یا ظلم کرنے والا؟ جیت ہی جیت ہے بابا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی آج یہ زندگی نہیں ہے، اسی لیے طلاقیں ہو رہی ہیں، اسی لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اسی لوگ ڈپریشن۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود۔ ایک آدمی تھا، اس کا بچہ کھیل رہا تھا یہاں گلی میں، نہیں اسی محلے کا واقعہ، تو وہ گلی میں کھیلتے ہوئے انہوں نے گیند پھینکی، وہ مسجد پہ چلی گئی۔ تو انہوں نے مسجد والوں سے کہا کہ گیند دے دو۔ کتنے کی گیند ہوگی؟ اس کو 2-4 روپے کی گیند ہوگی، ان کو ہم نہیں دیں گے۔ نادانی۔ تو جس کے بیٹے کی گیند گئی تھی، اس نے شور مچایا مسجد میں۔ تو جو مسجد والے تھے، وہ ایک آدمی کھڑا ہوا، ایسے کھڑا ہوا کہ میں جواب دے دوں، شور کا جواب دوں۔ آپ یقین مانے ایک جملہ اس نے نہیں کہا تھا، وہ گر گیا، اٹھ کے گر گیا۔ میں اس کو اپنی گود میں اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا، ضیاء الدین لے گیا۔ اپنے آنکھوں کا واقعہ، کوئی کسی ایسی واقعہ نہیں جو خود۔ ضیاء الدین میں ڈاکٹروں نے کہا ان کے دماغ غصے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، دماغ کی رگ پھٹ گئی، برین ہیمریج ہو گیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی ہم لوگ واپس لے گئے قبرستان، مسجد سے قبرستان۔ غصہ یہ چیز کیا فائدہ ہوا آپ بتائیں؟ پھر وہی آدمی وہاں گیا اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اب کیا فائدہ؟ اگر آپ مسجد میں، ارے بابا آپ کے بیٹے کے پاس گیند نہیں تھی تو مجھے کہتے نا یار، میں آپ کے بیٹوں کو 10 گیند، 1 درجن گیند لا کے دے دیتا یار، آپ نے ایک گیند کی وجہ سے ایک آدمی کی جان دے دی یار۔ یہ حال ہے۔ غصہ ایسی چیز۔ ایک آدمی کو ہم نے سمجھایا، ہم نے کہا یار غصہ نہیں کرو۔ وہ کہا میں کیسے غصہ نہیں کروں؟ ہم نے کہا یہ سارے جیل میں جو پہنچے ہوئے نا پھانسیوں پہ، یہ غصے ہی نہیں پہنچا۔ غصہ کرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ جیل، اسپتال، قبرستان۔ یہ 3 جگہ ان کے لیے پکی ہے۔ اسپتال جائیں گے، وہاں سے بچ گئے جیل، اور اس کے بعد قبرستان۔ یہ غصے والے نہیں کریں غصہ، بھائی چھوڑ دو، ٹینشن فری لائف گزاریں۔ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی مانیں گے تو غصہ نہیں کریں گے۔ شیطان اکسائے گا۔ شیطان سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے شیطان جب 2 مسلمانوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے اپنے شیطانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی بتاؤ بھائی کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے گالی، ایک مسلمان نے دوسرے کو گالی دی، ایک نے غصہ کیا، کہا میں نے قتل کروایا، زنا پہ، شراب میں، نشے میں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ ایک شیطان نے کہا میں نے تو میں کرا کے لڑائی کرا دی، اور میں بیوی کی لڑائی کرائی۔ شیطان نے کہا واہ 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 واہ، یہ میرا آدمی ہے، اس نے میرا کام۔ باقی شیطانوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کہتے اب لڑائی ہوئی ہے نا، اب غیبت ہوگی،
اب بغض ہوگا، حسد، کینہ، لڑائیاں، اب طلاقیں، اب کورٹ کے کیس، پیسے بھی لگیں گے، پیسے نہیں ہوں گے تو چوری کریں گے، ٹینشن ہوگی عدالت کی تو کیس ہوگا تو نشہ کریں گے، بیوی نہیں ہوگی تو زنا کریں گے، پھر اخیر میں جا کے قتل کریں گے، اب سارے گناہ ہوں گے، بس لڑنے دو مسلمان، بے صبری، معاف نہ کرنا، لڑنا، غصہ کرنا۔ وہ ایک کام کر لے کہ صبر، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، بند کر دے زبان کو، سیلے۔ عجیب ہے یہ زبان، یعنی اللہ تعالیٰ نے 32 تالے اس کو لگائے ہوئے ہیں، 32 تالے، اور اوپر سے اللہ نے اس پہ وہ پلستر لگا دیا، اور وہ سارے 32 چوکیداروں اور تالوں کو توڑ کے، لنٹر توڑ کے یہ بولتی ہے، اور دل پہ جا کے وہ زخم لگتا ہے، دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے جو تھے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے، گورنر تھے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم گورنر بن جاؤ، ان کا میں نہیں مانتا ہوں، ان کا دیکھو میں آپ کا امیر ہوں، میں حکم دیتا ہوں۔ اچھا حضرت میری ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ ان کا چلو ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے۔ ہمیں کیوں؟ کہ بھئی آپ کی گورنری کی وجہ سے میری جہنم پکی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہ ایک عیسائی جا رہا تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو برا بلا کہہ دیا کہ اللہ تجھے ذلیل کر دے۔ پھر میں سوچا کہ میں کون ہوں کسی کو گالی دینے والا بابا کہ اللہ تجھے ذلیل کرے، اور اس کی وجہ سے اگر اللہ نے مجھے قیامت میں اس بول کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان جہنم میں ڈالے گی، اور میں چلا گیا جہنم میں، تو کیا فائدہ ہے اس گورنری کا؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کی گورنری آپ کو مبارک ہو، میں نہیں جاؤں گا۔ گورنر نہ ہوتا کسی سے، یہ بات ہی میری زبان سے میرے اندر تکبر آ گیا، ایک جملے میں ایسے صحابہ اپنی نگرانی کر دے، ایک جملہ زبان سے نکل گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہیں، دور رہتے تھے، ان سے کوئی آدمی ملنے گیا تو دیکھا کہ ایک جوڑا کپڑا ہے، وہ کپڑا ایسا ہے کہ دو چادریں ہیں، تو وہ 2 چادریں ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان چادروں کو ایک چادر خود پہنی، ایک غلام کو پہنائی، تو غلام کے کپڑے بھی عدل بدل، ان کے بھی عدلی بدری گئے۔ تو کسی نے کہا یہ کیا کیا بھائی، آپ ایک جیسا جوڑا پہن لیتے۔ کہنے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برابری کا سلوک کرنا، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کپڑا جو ہوں سارا میں ہی پہن لوں، تو آدھا میں نے ان کو پہنا دیا، آدھا میں نے پہن لیا، ایسے کیا میں۔ اور کہا یہ قصہ پیش آیا تھا میرے ساتھ، قصہ یہ پیش آیا کہ حضرت بلال سے میری ہو گئی لڑائی، میں نے ان کو غصے میں آ کے کہہ دیا تیری ماں کالی، ماں کالی تھی نا حضرت بلال کی، حبشن کی۔ حضرت بلال نے جا کے حضور سے کہا کہ رسول اللہ اس نے مجھے گالی دے دی، وہ کالی کا بیٹا ہے، کالی عورت کا بیٹا ہے، تیری ماں کالی ہے، کلن کی اولاد، ایسے کہہ دیا۔ اب حضرت حضور نے ابو ذر کو بلایا اور کہا ابو ذر، ایک مسلمان کو آپ نے گالی دی ہے، آپ نے تو بہت برا کام کیا، آپ تو جاہلیت والا کام کیا۔ ایک جملہ کہ رسول اللہ یہ اس میں نہیں، بہت بڑا، فوراً زمین پہ لیٹ گئے اور کہا رسول اللہ آپ بلال سے کہیں کہ یہ اپنا پاؤں میرے سر پہ رکھے ہوئے، میرے سے غلطی ہوئی، یہ میری زبان نے ایسا کیا ہے، یہ جب تک میرے پہ پاؤں نہیں رکھیں گے میں زمین سے سر نہیں اٹھاؤں۔ ایسے اپنا علاج کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا، فوراً تنبیہ ہو جاتی تھی، اچھا میری زبان، ایک بات تو سچی ہے نا، تیری ماں کالی ہے تو اس میں کوئی جھوٹ تھوڑی ہے، لیکن انداز بیان کیا تھا؟ تحقیر کا، ان کو غلام سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے، معمولی سمجھ کے یہ جملہ زبان سے کہہ دیا، اور اس جملے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی تو نے ایسی بات کیسے کہی؟ ایسے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو ہے یعنی صبر، معاف کرنا، برداشت کرنا، یہ بڑے کام میں سے بڑا آدمی وہ ہے جو صبر کرے، برداشت کرے، گھر میں، بچوں میں، اپنے دفتر میں،
اپنے کاروبار میں، ملکی حالات میں، معاشی حالات میں، کہیں پر بھی ہم ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہماری زبان، یہ بڑا والا پنکھا بھی کھول دینا، یہیں سے کھولے گا، کہیں پر بھی اگر ہم پر حال آ جائے، صبر کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنا، آپ کی جیت ہی جیت ہے، آپ کبھی نہیں ہاریں گے، صبر کرنے والا کبھی نہیں ہارتا، معاف کرنے والا کبھی نہیں ہارتا، کبھی نہیں ہارتا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی طالبات سے کہا کہ صبر کرنا ہے، صبر۔ انہوں نے کہا استاد جی صبر کی بھی تو کوئی حد ہوگی نا، کب تک صبر کرنا ہے؟ میں نے کہا جب تک صبر کی جنت نہ ملے اس وقت تک صبر کرنا، جب صبر کی جنت مل جائے پھر صبر ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ کب تک صبر کریں، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ اچھے ہو جائیں، تو یہ اپنے صبر پر دنیا میں لوگوں سے بدلہ چاہنا، یہ اس صبر پر اجر نہیں ملے گا۔ اپنے صبر پر کہ جی میں اچھے اخلاق والا بن جاؤں تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ میرے اخلاق سے متاثر ہوں اور لوگ میرے ساتھ اچھا کریں، اگر اس جذبے سے صبر کرے گا تو اس پہ اجر نہیں ملے گا۔ صبر تو اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے پھر صبر ختم، پھر جنت۔ موت تک صبر کرنا ہے۔ بعض لوگ بیوی کو کہتے ہیں اتنے عرصے سے میں صبر کر رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے تو اپنی سارا صبر ضائع کر دیا۔ آپ صبر کر رہے ہیں بیوی سے اور اس سے کوئی امید لگائے ہوئے ہیں، تو اس نے تو آپ کو اس کا بدلہ دیا نہیں، اور اللہ کیسے دیں گے جب آپ امید اس سے رکھ رہے ہیں؟ تو اپنے صبر کی امید اور اس کا بدلہ کس سے رکھیں؟ اللہ سے، کسی سے نہ رکھیں، کسی سے صبر کی کوئی امید ہی نہیں رکھیں۔ صبر اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے برداشت کریں، اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ آموں کا موسم ہے نا، آپ نے دیکھا آم کے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، زمین کے ساتھ آم کا درخت لگا ہوا ہوتا ہے، جب اس میں پھل ہوتا ہے نا اتنا جھکتا ہے، اس کے پھل نیچے لٹکے ہیں۔ پھلدار درخت ہمیشہ اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، ایسا کوئی اوپر کوئی پھل نہیں جاتا۔ کھجور پھل درخت کتنا بڑا، پھل نیچے، ناریل کا درخت کتنا بڑا، ناریل نیچے، ہر پھل، کچھ پھل تو ایسے ہیں وہ زمین کے اوپر ہی نہیں جاتے زمین سے، جیسے بڑے بڑے پھل ہیں، یہ تربوز ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، یہ تو زمین کے اوپر ہی پڑا رہتا ہے، اوپر ہی نہیں جاتا۔ پھلدار درخت۔ اور یاد رکھیں کون سے درخت کو پتھر مارے جاتے ہیں؟ جو سوکھا ہوا ہو، کیوں جی؟ یا پھلدار ہو؟ پھلدار درخت۔ یہ دنیا کی فطرت کا اصول ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، لوگ آپ پہ جملے کسیں گے۔ اللہ میاں کی گائے ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ میاں کی گائے ہے، ایسے کہیں گے لوگ۔ آپ تو صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یار ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں، یہ اللہ میاں کی گائے ہے، کہیں گے لوگ ایسے، کہنے دو۔ صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کا اجر بہت بڑا، ثواب بہت بڑا۔ چھوڑ دیں دل کو خالی کر کے۔ ہمارے تبلیغ میں جاتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے امیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھئی رات سونے سے پہلے بھئی سب کو دل سے معاف کر دو۔ کتنا اچھا جملہ ہے، بھئی سب کو دل سے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، کر دیا سب نے بھائی، بدلہ لیں گے؟ اللہ پاک معاف کر دیا، اللہ راضی ہو جائے بس۔ اللہ، میں نے تقی صاحب سے ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی پہ ظلم ہوا تو قیامت میں مظلوم اس ظالم کی جنت لے لے، وہ جنت بڑی ہوگی یا دنیا میں معاف کر دے؟ کہ دنیا میں معاف کرے گا اس کی جنت بڑی ہوگی، کیونکہ معاف کرنے پہ صبر کا ثواب، معاف کرنے میں تواضع کا ثواب، معاف کرنے میں سنت کا ثواب، بہت سارے ثواب ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی، قیامت میں اللہ معاف کرے گا، اللہ غصہ نہیں ہوگا، تو ہمیں تو بڑی چیز چاہیے بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے دل کو سمجھاتے رہیں، بار بار سمجھاتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔